أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ ب3,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَىٰ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ ب5,000 من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے چوتھے پارے کی سورہ آل عمران کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں. دعا کیجئے رب العزت والجلال تلاوت کردہ مبارک آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں پہلے غزوہ احد کا تذکرہ کیا اور پھر غزوہ بدر کا تذکرہ کیا، اور اس سے پہلے کی آیات میں یہ بتایا کہ مسلمانوں، اگر تم دو چیزوں پہ عمل کرو تو دشمن تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے. ایک کا نام ہے صبر اور دوسرے کا نام ہے تقوی. صبر اور تقوی. اس پہ عمل کرنے سے دشمنوں کے مکر سے، فریب سے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا. غزوہ احد میں انہی دونوں چیزوں میں سے بعض حضرات کی طرف سے کچھ کوتاہی ہو گئی، صبر اور تقوی میں. اس کی وجہ سے مسلمانوں کو عارضی شکست ہوئی
عارضی کا مطلب وقتی طور پر، مستقل نہیں شکست ہوئی، عارضی، وقتی، جزوی، اور مسلمانوں کو صدمہ پہنچا، تکلیف پہنچی۔ حالانکہ احد میں تعداد زیادہ تھی۔ پھر اللہ بدر کا ذکر کر رہا ہے کہ بدر میں ان دونوں صفات میں اور ان دونوں اعمال میں کوئی کمی نہیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعداد کی کمی کے باوجود وہاں تمہاری بھرپور مدد فرمائی، نصرت فرمائی۔ یہ سبق ہے کہ صبر اور تقوی اختیار کرو۔ صبر نفس کے تقاضے کو تباہ کر شریعت کے تقاضے پر عمل کرنے کا نام۔ دل کچھ اور چاہتا ہے مگر شریعت کا تقاضا کچھ اور ہے۔ دل کا چاہا ہوا چھوڑ دینا اور شریعت کا چاہا ہوا کرنا، اس کا نام ہے صبر۔ گناہ کرنے کا جی چاہے اور قدرت بھی ہو، طاقت بھی ہو، لیکن شریعت گناہ سے منع کرتی ہے، تو نفس کے تقاضے کو دبائے اور شریعت کے تقاضے پر عمل کرے۔ یہ ہے صبر عن المعصیت، گناہوں سے صبر۔ عبادت کرنے کا جی نہ چاہے، فجر میں اٹھنے کا جی نہ چاہے، سونے کا جی چاہے، اور شریعت کا حکم ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ طبیعت کے تقاضے پر عمل نہ کر کے شریعت کے تقاضے پر عمل کرنا، یہ صبر ہے، صبر علی العبادت، عبادت پر صبر کرنا۔ اسی طریقے سے صدمہ ہو، تکلیف ہو، بے چینی ہو، بیماری ہو، فقر و فاقہ ہو، اس میں جی چاہے کہ آدمی جزا فضا کرے، شکوہ شکایت کرے، روئے اور دھوئے، یہ سب نہ کر کے اللہ کا فیصلہ سمجھنا اور اس پر راضی رہنا، یہ کیا ہے؟ صبر علی المصیبت ہے۔ تو صبر ہونا چاہیے ایک آدمی میں، اور دوسرے تقوی۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، آپ سن چکے ہیں۔ اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق۔ کیا مطلب ہے؟ ان یشکر ولا یکفر، اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور ناشکری نہ کی جائے۔ ان یطاع ولا یعصی، اللہ کی اطاعت کی جائے اور نافرمانی نہ کی جائے۔ ان یذکر ولا ینسی، اللہ کو یاد رکھا جائے، اللہ کو بلایا نہ جائے۔ یہ کیا ہے؟ تقوی۔ ان دونوں چیزوں سے جب آدمی لیس ہوتا ہے تو اللہ کی مدد آتی۔ ان میں اگر کمی ہو جاتی ہے تو پھر دشمن نقصان پہنچانے پر قادر ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایک کی نظیر کیا ہے؟ احد ہے، اور دوسرے کی مثال کیا ہے؟ بدر ہے۔ فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے۔ اِذْ غَدَوْتَ، جب آپ صبح کے وقت میں نکلے، من أَهْلِكَ، اپنے گھر والوں کے پاس سے۔ کاہے کے لیے نکلے؟ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ ٹھکانے پر جما رہے تھے ایمان والوں کو، للقتال، دشمنوں سے لڑنے کے لیے۔ سامنے دشمن تھے، ان سے لڑنے کے لیے مناسب جگہوں پر آپ مسلمانوں کو کھڑا کر رہے تھے۔ وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سن رہا تھا اور جان رہا تھا۔ اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اس وقت جو باتیں کر رہے تھے تمہارے دشمن، ان کو بھی سن رہا تھا، اور جو باتیں کر رہے تھے ایمان والے، اس کو بھی سن رہا تھا۔ جو کارروائیاں کر رہے تھے دشمن، اس کو بھی جان رہا تھا۔ جو ایمان والے کر رہے تھے اس کو بھی جان رہا تھا۔ اس میں ذکر ہے غزوہ احد کا۔
غزوہ احد کا پس منظر کیا ہے؟ احد ایک پہاڑ کا نام ہے اور اس کے دامن میں ایک جنگ لڑی گئی، اس کا نام ہے غزوہ احد۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ مسلمانوں کو 13 سال تک مکے میں دین کے دشمنوں نے ستایا۔ کتنے سال؟ 13 سال۔ اور تکلیف کی کوئی شکل ایسی نہیں تھی جو اختیار نہ کی ہو۔ مارا بھی، گھسیٹا بھی، جلایا بھی، اور سوشل بائیکاٹ بھی کیا، سب کچھ کیا انہوں نے۔ اور مزید یہ کہ مسلمانوں کو حکم تھا کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھ روکے رکھو، خبردار جواب نہ دینا، جواب نہ دینا، یہ چاہے جتنا ستائیں جواب نہ دینا۔ ایک دو نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک سال نہیں، کتنے سال؟ 13 سال مسلمانوں نے اس پہ عمل کیا، پٹتے رہے، مار کھاتے رہے، ظلم سہتے رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ حکم الہی ہوا کہ اب مکہ چھوڑ دو، تم یہاں اللہ کی عبادت کرنے میں رکاوٹ ہے، مظالم بڑھ چکے ہیں، مدینہ طیبہ چلے جاؤ۔ صحابہ دھیرے دھیرے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچے، صدیق اکبر بچے، حضرت علی۔ حکم الہی ہوا کہ اب آپ بھی جائیے، اس لیے کہ رات میں یہ لوگ مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کا گھر گھیر لیں اور فجر میں آپ نکلیں تو آپ کو شہید کر دیں، رات ہی میں نکل جائیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے لٹایا بستر پہ اور صدیق اکبر کے ساتھ سفر ہجرت کیا، مدینے پہنچ گیا۔ 13 سال تو کوئی جواب نہیں دیا، اب وطن بھی چھوڑ دیا اور آ گئے مدینے، تو ان ظالموں کو قرار نہیں آیا، چین نہیں آیا۔ اور یہ لوگ مدینہ سے مکہ بہت دور ہے اور بدر کا میدان مدینے کے قریب ہے، 80 میل کے فاصلے پر، مکے سے بہت دور ہے۔ اتنی دور مسلمان رہتے مگر یہ سب فوج لے کر 1000 کا لشکر لے کر چڑھائی کرنے آ گئے مدینے پہ۔ تو ابتدا مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہے، مسلمانوں کو تو 13 سال کہا گیا برداشت کرو، برداشت کیا۔ اب جب ہجرت کر کے مدینے پہنچے، جب بھی ان کو چین نہیں، یہ خود چل کر کے گئے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے، اور دلیل اس کی ہے کہ کہاں لڑائی ہوئی؟ بدر کے میدان میں، اور بدر کا میدان مدینے کے قریب ہے، وہ مکے سے بہت دور ہے۔ جب آئے لڑنے کے لیے تو بدر کے میدان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کے نکلے، اور وہ بے سر و سامان تھے، ان کے بعد مختصر سی تعداد اور سامان بھی مختصر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مظلوموں کی مدد کی اور اللہ کی مدد آئی، اور 313 کو اللہ نے 1000 کے لشکر پر غلبہ عطا کیا۔ 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے، صرف 14 مسلمان شہید ہوئے۔ یہ واقعہ ہے 17 رمضان سن 2 ہجری کا۔ ہجرت کر کے جب آپ پہنچ گئے، ایک ہی سال ابھی گزرا، دوسرے سال میں یہ واقعہ پیش آ گیا، 17 رمضان اور سن 2 ہجری۔ اب چونکہ بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے تو ان کے جو رشتہ دار تھے انہوں نے سارے عربوں کو غیرت دلائی اور کہا جب تک ہم اپنے بڑوں کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے چین سے نہیں بیٹھے گے۔ اور یہ جو تجارتی قافلہ آیا ہے، جتنا سامان لے کے اور جتنا مال لے کر کے، یہ سارا پیسہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے لگا دیا جائے۔ پورے قافلے کا منافع اور پورا سرمایہ
تیاری میں خرچ کر دیا، مسلمانوں سے لڑیں گے، بدلہ لیں گے۔ چنانچہ پہلی مرتبہ تو آئے تھے تو 1000 تھے، اب کی مرتبہ مکے کے لوگ ہیں، کچھ حبشی لوگ ہیں، ان کو کرائے پہ لیا اور 3000 کا لشکر لے کے آئے۔ کتنے؟ 3000۔ اور اس میں عورتیں بھی ساتھ میں ہیں جو حوصلہ بڑھا رہی ہیں اور ان کو عار دلا رہی ہیں کہ اگر کوئی ہارے اور منہ پھیرے تو اس کے سامنے اپنی چوڑیاں پیش کر دیں۔ عورتیں بھی آئیں، گا بھی رہی ہیں، شرابیں بھی پی رہے ہیں۔ اور کہاں آئے یہ لوگ؟ احد کے میدان میں۔ احد کا میدان کہاں ہے؟ یہ بدر سے بھی قریب، یہ مدینہ طیبہ سے 2-3 میل پہ ہے۔ وہ کتنی دور تھا؟ 80 میل، اور یہ 2-3 میل صرف۔ احد کے میدان میں آ کر کے انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن، شوال کا مہینہ تھا، عید کا مہینہ، رمضان کے بعد، سن 3 ہجری، شوال کا مہینہ، جمعے کا دن، جمعے کی نماز آپ نے پڑھائی اور اس کے بعد ایک صحابی کی جنازے کی نماز پڑھائی، اور پھر آپ نے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ دشمن آ چکا، کرنا کیا چاہیے؟ تو صحابہ نے مشورہ دیا۔ اس مشورے میں صحابہ اکرام کے ساتھ ساتھ عبداللہ ابن ابی، منافقوں کا سردار، یہ بھی مسلمان سمجھا جاتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا، دل میں کفر بھرا ہوا تھا، یہ بھی شریک تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ مدینے میں رہ کے ان دشمنوں سے مقابلہ کیا جائے، ہماری تعداد کم ہے، ان کی تعداد زیادہ ہے۔ اتفاق سے عبداللہ ابن ابی کی رائے بھی یہی تھی۔ کون سی؟ کون سی والی؟ کہ مدینے میں رہ کے مقابلہ کیا جائے، کہ ہمارے مرد لوگ مقابلہ کریں گے اور عورتیں اوپر سے تیر چلائیں گی اور بچے پتھر پھینکیں گے، دشمن کتنے دن مقابلہ کرے گا؟ اس کی بھی یہی رائے تھی، اتفاق تھا۔ مگر وہ صحابہ کرام جو نوجوان تھے، گرم خون، انہوں نے کہا نہیں، گھر میں رہ کے نہیں لڑے گی، حضور میدان میں چلیے۔ ان میں وہ بھی تھے جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، ان کے دل میں جوش تھا کہ بدر میں تو ہم جا نہیں پائے، احد کے میدان میں قرضے ہم ادا کر دیں گے۔ حضور دربار میں نہیں، میدان میں چلیے، لڑیں گے، ورنہ یہ لوگ سمجھیں گے بزدل ہیں، ہم کم ہمت ہیں۔ جب آپ نے یہ رائے دیکھی تو آپ اندر تشریف لے گئے اپنے گھر میں، اور آپ نے زرہ پہنی، لڑائی کے میدان میں جو لوہے کا لباس تلواروں کے حملے سے بچنے کے لیے پہنا جاتا وہ پہنا۔ اتنی دیر میں جو بڑے صحابہ تھے ان کو احساس ہوا کہ اللہ کے نبی کی رائے تھی مدینے میں رہ کے لڑنے کی، اور ہم لوگوں نے ان کو مجبور کیا بلا وجہ، کاہے پہ؟ ہاں، کاہے پہ؟ میدان میں چل کے لڑنے کے لیے، لہذا اچھا نہیں کیا آپ لوگوں نے۔ آپ جب زرہ پہن کر آ گئے تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے پیغمبر، ہم لوگوں میں سے بعض لوگوں کی یہ رائے تھی لیکن یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ کی رائے مدینے میں رہ کے تو اسی پہ عمل کر لیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، نبی جب زرہ کا لباس پہن لیتا ہے تو پھر یہ بغیر مقابلہ کیے وہ اتارتا نہیں ہے۔ کہ نبی میں غیر نبی میں فرق ہے، کوئی کمزوری نبی میں نہیں۔ پھر جمعے کے دن تو یہ ہو گیا، سنیچر کے دن صبح آپ نکلے صحابہ کو لے کر کے، اور تعداد کتنی تھی؟ 1000۔ مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 1000۔ تھوڑی دور پہنچنے کے بعد وہ عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا، اس کے ساتھی تھے 300 منافق تھے ان میں۔
اس نے راستے میں کہا میری بات مانی نہیں گئی، میں نے مشورہ دیا تھا مدینے میں رہ کے مقابلہ کہ میری بات تو مانی نہیں گئی، اس لیے ہم نہیں لڑنا چاہتے، اور ہم لڑنے میں نقصان سمجھتے ہیں، لہذا ہم اپنی جان کو کھپانا نہیں چاہتے۔ میری رائے اگر مانی جاتی، عمل کیا جاتا تو ہمیں دلچسپی ہوتی ہے، ہمیں کوئی دلچسپی نہیں۔ اور یہ کہہ کر کے وہ 1000 میں سے 300 کو لے کے واپس چلا گیا، دھوکہ دے دیا اس نے۔ 1000 تھے، دشمن کی تعداد 3000، اور 1000 میں سے بھی 300۔ ایک تو تعداد کم ہو، دشمن کی تعداد زیادہ ہو، پھر عین موقع میں سے ان میں سے بھی کچھ لوگ نکل جائیں تو کیا ہوگا؟ انسان کی فطرت ہے، اس کے اوپر اثر پڑے گا نہیں پڑے گا؟ یوں ہی کم تھے، 300 اور گئے، اور یہ گئے ہی اسی لیے تھے تاکہ مسلمانوں کی ہمت ٹوٹ جائے، اس لیے کہ یہ کوئی مسلمان تھوڑی نہ تھے، تو اسلام کے دشمن تھے۔ ان کا مقصد ہی یہی تھا کہ مسلمانوں میں کمزوری ہو اور دشمن کو مضبوطی ملے، یہی مقصد تھا۔ جو مخلص صحابہ تھے وہ ڈٹے رہے، جو منافق تھے اللہ نے ان کو چھانٹ دیا۔ 700 جنگ احد میں رہے سرکار کے ساتھ، 700 جنگ احد میں رہے سرکار کے ساتھ، اور 300 کون تھے جو جان بچا کر نکلے؟ کون تھے وہ؟ منافق تھے۔ مسلم الگ، منافق الگ۔ جب یہ نکل گئے تو انسان ہے آخر، انسان کی طبیعت پہ اثر ہوتا ہے۔ مسلمانوں میں سے 2 قبیلے تھے، ایک کا نام تھا بنو حارثہ اور ایک کا نام تھا بنو سلمہ۔ ان دونوں قبیلے کے لوگوں کے دلوں پر بڑا زبردست اثر ہوا، اور ان کے دل میں یہ آیا کہ ہم لوگ بھی واپس چلے جائیں، جیسے وہ چلا گیا 300 لے کر، ہم لوگ بھی چلے گھر۔ یہ مسلمان تھے، مخلص لوگ تھے، مگر طبیعت پہ اثر پڑتا ہے، بڑے بڑے لوگوں کے اوپر اثر پڑتا ہے، چاہے جتنا بہادر آدمی ہو۔ مگر ان کے دل میں یہ خیال ہی پیدا ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس خیال پر عمل کرنے نہیں دیا۔ کیوں عمل کرنے نہیں دیا؟ یہ مومن تھے، یہ مخلص تھے، اور وہ منافق تھے، ان کو تو جانے دیا، مگر ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ہم بھی چلے جائیں واپس، خیال ہی آیا بس۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس خیال پر عمل کرنے نہیں دیا، ایک وسوسہ پیدا ہوا دل میں۔ آدمی کے دل میں وسوسہ آ رہا ہے، کیا روزے سے ہے، اور کیا دل میں خیال آ رہا ہے؟ پانی پی لیں، مگر اس کا روزہ ٹوٹے گا تھوڑی، سب لوگ پی رہے ہیں شربت، روزے دار کے سامنے دل میں اس کا خیال آیا ہم بھی پی لیں، تو اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ دیکھ کے خیال آ گیا، گناہ بھی نہیں ہے، اگر وہ پی لے گا تو روزہ ٹوٹے گا اور گناہ ہوا۔ دل میں وسوسہ آیا صرف، اس وسوسے کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے دور کر دیا، ان کو ثابت قدم رکھا، ان کی ہمت اللہ نے بڑھا دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بزدل ہونے سے، ہمت ہارنے سے بچا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے 700 صحابہ کے ساتھ احد کے میدان میں، اور آپ نے کیا کیا؟ صحابہ کرام کو لڑنے کے لیے لشکر تیار کیا آپ نے، اور صفیں مرتب کر لی، دائیں طرف کون ہوگا، بائیں طرف کون ہوگا، جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا۔ حضرت مصعب ابن عمیر جو زرہ نہیں پہنے ہوئے ہیں، ان کا سردار کون ہوگا؟ حضرت حمزہ۔ اور جو گھوڑ سوار ہیں، ان کا سردار کون ہوگا؟ حضرت زبیر۔ یوں تقسیم کر دیا آپ نے، اور پیچھے رکھا آپ نے احد پہاڑ کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ پہاڑ دکھائے، بڑا عجیب ہے یہ پہاڑ۔ احد مدینے میں آج بھی ہے،
آپ نے فرمایا جبل احد یحبنا ونحبہ، احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت، پہاڑ محبت کرے گا ایمان والا نہیں کرے گا۔ تو اس پہاڑ کو آپ نے پیچھے کیا اور اس کے بعد سامنے دشمن اور پشت کے اوپر پہاڑ، ادھر سے حملہ ہو نہیں سکتا، سامنے دشمن ہے، سامنے لڑو، پیچھے سے دشمن نہیں آ سکتا۔ اور پھر احد پہاڑ اور بائیں سائڈ میں احد پہاڑ کے بعد تھوڑا سا ایک درہ ہے، چھوٹا سا آنے کی جگہ ہے، راستہ ہے، اور اس کے بعد ایک پہاڑی ہے چھوٹی سی، اس کو کہتے ہیں جبل الرمات۔ رمات کہتے ہیں تیر انداز لوگ، جبل کے معنی پہاڑ۔ یہ پہاڑی ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز صحابہ کو مقرر کیا تھا کہ تمہارا کام صرف اتنا ہے، اگر دشمن اس درے سے آنا چاہے تو تیر مار کر کے اس کو ہم سے کیا رکھنا، دور رکھنا، تمہارا صرف اتنا کام ہے، لڑائی سے تمہیں کوئی مطلب نہیں، ادھر سے کوئی حملہ آور نہ ہو۔ 50 تیر انداز، اور ان پہ ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ، ان کو مقرر کیا افسر، اور آپ نے کہا دیکھو چاہے جیت ہو چاہے ہار، تمہاری ڈیوٹی یہی ہے، ہٹنا نہیں یہاں سے۔ بڑی تاکید فرمائی آپ نے۔ اس نقشے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امت کے رہبر کامل ہیں، صرف نبی نہیں ہیں آپ، بلکہ دنیا کے اعتبار سے، جنگوں کے اعتبار سے آپ سپہ سالار اعظم ہیں۔ ایک انگریز مورخ لکھتا ہے عرب لوگ اس طرح نہیں لڑتے تھے، وہ تو ایک بھیڑ تھی، بھیڑ کا بھیڑ سے مقابلہ ہوتا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں سے مقابلے کا ایک نیا انداز نکالا، ترتیب مقرر کی، دشمن کے پیچھے سے حملہ آور ہونے کا جہاں امکان تھا اس سوراخ کو بند کر دیا۔ وہ خراج تحسین پیش کر رہا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا جب دشمن نے مقابلہ کیا تو تعداد تو ان کی تھی 700 اور دشمن کی تعداد تھی 3000۔ تھوڑی دیر میں دشمن کا لشکر بھاگ کھڑا ہوا، افراتفری پھیل گئی، جو عورتیں آئی تھیں وہ بھی بھاگ رہی ہیں، مرد بھی بھاگ رہے ہیں۔ جب میدان خالی ہو گیا، گویا کہ جنگ ختم ہو گئی، تو جو لائے تھے وہ بھی سب چھوڑ چھاڑ کے بھاگے۔ اسے لاد کے بھاگنا مشکل ہے نا، جان زیادہ قیمتی، مال تھوڑی قیمتی ہے، چھوڑ دیا، بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو وہ صحابہ جو تھے ان کا جنگ تو ختم ہو گئی، اب جو چھوڑ کے بھاگے ہیں یہی اکٹھا کر لو۔ اس کو کہتے ہیں مال غنیمت۔ اس مال غنیمت کو جمع کرنا بھی ثواب ہے، مال غنیمت کو اکٹھا کرنا بھی ثواب ہے۔ یہ نہیں جو اٹھا لے وہ اس کا، ایسا نہیں ہے، اس کو اکٹھا کر کے رکھا جائے گا، پھر امیر المومنین حاکم وقت سپہ سالار اعظم اس میں حصے لگائے گا، ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ایک حصہ دین کے کاموں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، باقی 4 حصے تقسیم کرے گا لڑنے والوں میں۔ تو صحابہ اس کو اکٹھا کر رہے تھے۔ وہ جو تیر انداز صحابہ تھے انہوں نے دیکھا کہ دشمن تو ہار چکا، بھاگ چکا، جا چکا، میدان خالی ہے، اور ہمارے بھائی لوگ مال غنیمت اکٹھا کر کے ثواب حاصل کر رہے ہیں، لہذا ہم لوگوں کو بھی اس نیک کام میں کیا نیک کام میں پیچھے رہنا چاہیے۔ ہاں بولو، نیک کام میں ہمیں بھی شریک ہو جانا چاہیے۔ یہ ان کا ارادہ ہوا۔ یہ ارادہ اچھا ہے خراب؟ نیت اچھی ہے نا؟
تو انہوں نے جب یہ ارادہ کیا تو جو ان کے افسر تھے عبداللہ ابن جبیر، انہوں نے منع کیا، اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا، یہیں رہنا، یہاں سے ٹلنا نہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی کے فرمانے کا یہ مطلب نہیں تھا جنگ ختم ہو جائے پھر بھی یہاں سے نہ ٹلنا، یہ تھوڑی تھا فرمانے کا مقصد۔ لہذا 40 ان میں سے ایسے تھے جو اپنے آپ کو روک نہیں پائے، صبر نہ کر پائے، مال غنیمت میں لوٹنے کے لیے اور جمع کرنے کے لیے پہاڑی سے نیچے اتر آئے۔ اب باقی بچے کتنے؟ 10۔ اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور کافروں کا جو دائیں حصہ تھا لشکر کا، اس کے سردار تھے، انہوں نے جو آ کے دیکھا میدان احد کو، اللہ کے نبی نے جو لڑنے کی ترتیب بنائی، تو خالد تو حیرت میں پڑ گئے کہ آج کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے، ان کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے۔ خالد بے بس تھے بالکل، اتنے بڑے بہادر، مگر ساری ان کی چالیں وغیرہ سب بیکار ہو گئی۔ کون سی چال چلی جائے، یہاں کوئی جگہ چھوڑی نہیں آپ نے۔ حیرت میں سکتے میں کھڑے تھے، اپنی قوم بھاگ رہی تھی اور بہت دور کھڑے ہوئے منظر دیکھ رہے تھے۔ ایک دم سے ان کی نظر پڑی، وہ پہاڑی جس کے اوپر تیر انداز تھے، پہلے جتنے تھے اتنے نہیں دکھ رہے ہیں، کم ہیں، لہذا موقع اچھا ہے۔ تو پیچھے سے گھوڑوں پر بیٹھ کر کے پیچھے سے چکر کاٹ کے آئے، پہاڑ کے پیچھے سے کافی فاصلے سے، اور وہ 10 تھے، ان سے مقابلہ کیا۔ وہ کہاں اتنے لوگوں کو روک پاتے، وہ تو شہید ہو گئے۔ اور مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، ان کو کچھ خبر ہی نہیں، پیچھے سے آ کے انہوں نے حملہ کر دیا۔ بے خبر ہو آدمی، وہ پیچھے سے حملہ ہو جائے تو کیا صورتحال ہوگی؟ اندازہ کیجئے کتنی پریشانی کا عالم ہوگا۔ یہ پیچھے سے حملہ آور ہوئے، اور وہ جو بھاگے ہوئے تھے وہ بھی پلٹ آئے۔ اب یہ مسلمان گھر گئے، آگے بھی دشمن اور پیچھے بھی دشمن۔ اس موقع پر بعض صحابہ کرام میدان جنگ میں ٹھہر نہیں سکے، ایسا عالم، آگے بھی پیچھے بھی، کہاں جائیں کیا کریں، بے خبری کا عالم۔ مگر پھر بھی صحابہ کرام اپنی جان پہ کھیل کے لڑ رہے، مقابلہ کر رہے۔ اتنی دیر میں ایک دشمن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پتھر مارا، اور وہ پتھر آپ کے مبارک چہرے پہ لگا اور خود کی کڑیاں چبھ گئیں آپ کے، اور آپ کے مبارک جو دانت ہوتے ہیں، ان دانتوں میں سے جو سامنے کے دانت ہوتے ہیں، 2 اوپر اور 2 نیچے، ان دانتوں کہاں پہ ہوتے ہیں بھائی؟ تو ادھر منہ کر کے بیٹھے، قبلہ آپ کا ادھر ہے کیا؟ تسبیح بھی ہے، بتائیے، تسبیح جب پڑھی جائے تو ادھر منہ کرنا چاہیے۔ آپ جو ہے اجتماعی عمل میں انفرادی عمل کر رہے ہیں، اجتماعی عمل میں انفرادی عمل کر رہے ہیں آپ۔ کہنے رکھ لی میں نے تسبیح، تو پھر کیا ہوا؟ تو کڑیاں چبھ گئیں۔ تو یہ 2 دانت ہوتے ہیں سامنے کے، 2 اوپر 2 نیچے، ان دونوں دانتوں کے کروٹ میں سائٹوں میں 2 دانت اور ہوتے ہیں، ایک ادھر ایک ادھر، ارے ہے نہیں، اوپر کے 2 دانتوں کے بغل میں ایک ادھر ایک ادھر، اور نیچے کے دانتوں کے بغل میں ایک ادھر ایک ادھر، یہ 4 دانت ہوتے ہیں۔ ان دانتوں میں سے جو نیچے کے جو دانت ہیں، ان دانتوں میں سے جو داہنی طرف کا دانت ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پتھر کی چوٹ سے ٹوٹ گیا، شہید ہو گیا۔ شبرات آ رہی، لوگ حلوہ کھائیں گے، کہیں حضور کا دانت ٹوٹا تھا، ہیں؟ جب ایک دانت ٹوٹ جائے تو حلوہ کھانا چاہیے نا۔ ان کو یہ بھی نہیں پتہ کون سا ٹوٹا تھا، ہیں؟ تو دانت ٹوٹا تھا تو حلوہ کھایا ہوگا، یہاں تو سارے دانت سلامت ہیں۔
اور حلوہ کھانا ہے، شوق ہے اس میں، وہ کھانے پینے کا تعلق اس کا مزے کا. اور دانت کیا ہے؟ اور یہ کب ٹوٹے تھے؟ کون سے مہینے میں؟ شوال کے مہینے میں، یعنی عید کے، رمضان شوال عید کا مہینہ، اس میں یہ واقعہ پیش آیا تھا. یہ حلوہ کھانے کے لیے اتنے بیتاب ہیں کہ ابھی عید کیا، ابھی رمضان میں نہیں آیا، رمضان سے پہلے شب براتی میں کھانا شروع ہو گئے. کہاں سے لاؤں صبر حضرت ایوب ساقی، صبر ہی نہیں آ رہا. پھر بعض لوگوں نے کیا کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو تھوڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کو بیوقوف بنایا، بنے وہ بھی بیوقوف. ان سے کیا کہا، ارے وہ حضور نے تھوڑی کھایا تھا حلوہ. کہا پھر؟ کہا اویس قرنی نے کھایا تھا. انہوں نے پہلے اپنے دانت توڑے تھے اور پھر حلوہ کھایا تھا. تو ان کو خبر جو ہے وہ لیٹ پہنچی تھی. کب پہنچی تھی؟ شب رات میں. تو انہوں نے پہلے دانت توڑے، حضور کے چاہنے والے تو حضور کے دانت ٹوٹے تو اپنے خود توڑ لیے اور پھر حلوہ کھایا انہوں نے. تو یہ وہ حلوہ ہے. اب بتائیے اس میں بھی انہوں نے جو ہے بیوقوف بنا دیا. ایک تو بزرگ کی طرف الزام لگایا، ایک تو بزرگ کے اوپر الزام لگا دیا. وہ اس قرنی پر کیا الزام لگایا؟ انہوں نے اپنے دانت توڑے. اور دانت توڑنا حرام، اپنی آنکھ پھوڑنا حرام، اپنے آپ کو چھری اور چاقو سے زخمی کرنا ہر سال محرم کے مہینے میں، یہ کیا ہے؟ ہر سال پابندی سے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی حرام ہے. اور سر کو کاٹنا اور خون بہانا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی حرام ہے. یہ حرام کام کوئی بزرگ کر سکتا ہے؟ کر سکتا کوئی؟ جو حرام کام کرے وہ بزرگ ہو ہی نہیں سکتا. ان اولیاءہ الا المتقون. اللہ فرماتا ہے اللہ کے اولیاء وہی ہو سکتے ہیں جو گناہوں سے، حرام کاموں سے بچنے والے ہیں. اتنا بڑا ولی، اتنا عظیم درجے کا بزرگ، اور الزام لگا دیا حلوہ کھانے کے چکر میں کہ انہوں نے دانت توڑ لی تھی. اسی لیے اسلام میں خودکشی کرنا کیا ہے؟ حرام. کیوں حرام ہے؟ میاں یہ دانت آپ کا جو ہے یہ آپ کا تھوڑی ہے، یہ تو استعمال کے لیے آپ کو دیا گیا ہے. یہ سرکاری بنگلہ ہے آپ کو رہنے کے لیے، آپ مالک نہیں ہیں اس کے. آپ کی جب مدت ختم ہوگی تو خالی کرنا پڑے گا آپ کو. یہ دانت، یہ آنکھ، یہ جسم کے اعضاء اللہ کے ہیں اور اللہ نے استعمال کے لیے آپ کو دیے ہیں. تو جو آدمی استعمال کے لیے کسی کو کچھ دے تو اس میں سے کسی چیز کو توڑ دینا، خراب کر دینا، یہ کیا ہے؟ جائز ہے؟ تو خیانت ہے. صرف یہی نہیں، اچھا ہم نے آپ کو دیے کھانے کے لیے دانت اور آپ اپنا دانت کسی اور کو دے دیں، یہ جائز ہے آپ کے لیے؟ بولو جائز نہیں. کیوں؟ اگر آپ کا اپنا ہوتا تو ہمدردی میں آپ کسی کو دے دیتے. جو آپ کا یہ اپنا ہے ہی نہیں، کسی کا دیا ہوا ہے، تو کسی کے دیے ہوئے کو آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ اس لیے مرنے کے بعد بھی وصیت کرنا کہ میرا گردہ فلاں کو دے دیا جائے اور میری آنکھ ڈونیٹ کر دی جائے، یہ وصیت کرنا بھی کیا ہے؟ حرام، ناجائز. جب آپ مالک نہیں ہیں تو آپ کو کسی دینے کا حق کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پوری جان یہ کس کی ہے؟ یہ آپ کی اپنی ہے؟ یہ تو اللہ کی ہے. خودکشی کر رہے ہیں آپ، اللہ کی دی ہوئی امانت کو آپ ضائع کر رہے ہیں. یہ خودکشی کیا ہے؟ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، کسی طرح جائز نہیں. اور خودکشی کرنے والے بزدل ہوتے ہیں، بزدل. حالات سے لڑ نہیں پاتے، خودکشی کر لیں گے. وہ سمجھ رہے ہیں مسئلہ حل ہو جائے گا.
حالانکہ مسئلہ کیسے حل ہو جائے گا؟ اور زیادہ مصیبت ہوگی نہیں ہوگی؟ ایک جرم کر کے آپ آ رہے ہیں، خودکشی کر کے حرام موت مر رہے ہیں آپ، یوں ہی بندوں کے مجرم تھے، اللہ کے مجرم بن گئے آپ تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ حرام موت جب مریں گے اور اللہ کو منہ دکھائیں گے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوگا نا؟ ارے ناراض ہوگا نہیں ہوگا؟ یہ سب حرام۔ تو بہر صورت یہ واقعہ بھی غلط ہے۔ حلوہ کھانے کے لیے جو لوگوں نے گڑھ لیا ہے، اور کھانے پینے کے لیے بہت ساری چیزیں گڑھی گئی ہیں باقاعدہ، جتنی رسمیں ہیں، جتنی بھی رسمیں ہیں، یہ سب کاہے کے لیے ہیں؟ شریعت کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سب گڑھی ہوئی ہیں۔ مانجھے کی رسم، یہ کہ شریعت میں ہے بھائی، اس میں کیا ہوتا؟ مانجھے میں کھانا پینا ہوتا ہے، نہیں ہوتا؟ مانجھے کی رسم اور ختنے کی رسم اور نہ معلوم کتنی رسمیں، اور ایک اور چلی ہے اب برتھ ڈے، اور بات تو اتنے ظالم ہیں، وہ اپنا تو مناتے ہی مناتے ہیں، اپنے بچوں کو مناتے ہیں، بوڑھے ہو گئے پھر بھی منا رہے ہیں، اور بزرگوں کو مناتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی برتھ ڈے منا رہے ہیں۔ اور بعض اتنے ظالم ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، اس پیغمبر کی برتھ ڈے منا رہے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو باقاعدہ کیک کاٹ رہے ہیں۔ بتائیے، حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ تو بہر صورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دانت شہید ہو گئے جب اس نے حملہ کیا، دانت ٹوٹ گیا۔ کئے دانت ٹوٹے تھے؟ کئے ٹوٹے تھے؟ کہنے چار تھے کہ یہ ہے، اسی لیے میں کہہ رہا تھا۔ دیکھیں آپ نے کیا ہوئی، اور آپ کہیں گے میں نے درس میں مولانا سے سنا کہ 4 دانت ٹوٹے، آپ غلط بیان کریں گے، اور اس کے بعد پھر یہ بھی کہیں گے آپ، اور ابھی بھی کہے جانا 4 ٹوٹے ہیں، 2 اوپر کے 2 نیچے کے۔ کئے ٹوٹے؟ ہاں تو اور کیا ہم اپنے بتا رہے ہیں؟ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ کئے ٹوٹے تھے؟ آپ جو ہے آگے بیٹھیے، آپ آگے بیٹھیے، ورنہ یہی کریں گے آپ۔ نہیں، ابھی بھی وہی دہرائے جا رہے ہیں، 2 اوپر کے 2 نیچے، پرنالہ وہیں گرے گا۔ کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ 4 ٹوٹے تھے، آپ ہی کہہ رہے ہیں 4 ٹوٹے، اور تفصیل بھی بتا رہے ہیں 2 اوپر کے 2 نیچے۔ یہ تھا وہ اجتماعی عمل میں انفرادی عمل، دیکھا آپ نے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ کئے ٹوٹے تھے بھائی؟ 2 بغل نیچے کے تھے، 2 نیچے کے تھے، اس سے بغل کا ایک ہی تو ٹوٹا؟ کیا بتا رہے ہیں سب لوگ؟ اور آپ بتا رہے 4۔ پھر 2 جو ایک ٹوٹا، وہ ایک بھی کون سا؟ اوپر کا یا نیچے کا؟ نیچے کا۔ اور نیچے کا جو دانت ٹوٹا وہ بھی دائیں طرف کا یا بائیں طرف کا؟ دائیں طرف کا۔ اور دائیں طرف کا کون سا والا ٹوٹا؟ جو نیچے کے 2 دانت ہیں، ان دونوں دانتوں میں جو دائیں طرف کا تیسرا دانت ہے، یہ ٹوٹا۔ یہ ہے اللہ کے نبی کی سیرت، اور یہ ہے صحابہ کا احسان۔ کس کا احسان ہے؟ صحابہ کا، کہ خالی دانت نہیں بتایا دانت ٹوٹ گیا تھا، یہ بھی بتایا کہ کئے ٹوٹ گئے تھے، اور یہ بھی بتایا کہ اگر ایک ٹوٹا تھا تو کون سا ٹوٹا تھا، اوپر کا ٹوٹا تھا یا نیچے کا ٹوٹا تھا، اور اگر نیچے کا ٹوٹا تو دائیں طرف کا ٹوٹا تھا یا بائیں طرف کا ٹوٹا تھا؟ دائیں طرف کا ٹوٹا۔ ایک ایک چیز نبی کی صحابہ نے امت تک پہنچائی ہے۔ کسی کے ماننے والوں نے اپنے ہادی اور رہبر کی زندگی کا جمع کرنے کا اتنا اہتمام نہیں کیا ہے جتنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے، کہ ایک ایک چیز، ایک ایک ادا سب محفوظ۔
احد کے میدان میں گڑھے بھی کھدے تھے، تو اتنی زور سے وہ جو پتھر لگا، دانت بھی شہید ہوا، چہرہ بھی زخمی ہوا، خود کی کڑیاں بھی چبھی، اور آپ لڑکھڑا کے گڑھے میں گر گئے۔ اور صحابہ کرام تو دونوں طرف کے دشمن کے بیچ میں پھنسے ہوئے تھے، اتفاق سے خبر اڑ گئی کہ مسلمانوں اللہ کے نبی شہید کر دیے گئے، اور حضور دکھ بھی نہیں رہے، گڑھے میں گر چکے۔ اب جو رہا سہا دمخم تھا وہ بھی جاتا رہا۔ جن کو دیکھ کے لڑتے تھے، جن کو دیکھ کر کے سکون ملتا تھا، جن پر ہمارے ماں باپ سو جان سے قربان، وہی دنیا میں نہیں رہے گا۔ ہم دنیا میں رہ کے کریں گے کیا؟ آپ یہ عالم، حتیٰ کہ آپ سمجھ لے ایک وقت ایسا آیا، ایسا صحابہ میں انتشار ہو گیا تھا کہ 11 صحابہ صرف آپ کے پاس، اور باقی لڑ رہے ہیں، کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر ہے، 11 صرف آپ کے پاس، اور دشمن کی فوج چلے آ رہی۔ ان میں حضرت طلحہ بھی ہیں، جو صحابہ موجود ہیں 11 ان سے حضرت طلحہ بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو جنت خریدے اور ان دشمنوں کو مجھ سے پیچھے کرے؟ حضرت طلحہ، حضور میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ایک انصاری صحابی کھڑے ہو گئے اور لڑتے ہوئے دشمنوں کو پیچھے کر دیا اور جام شہادت نوش کر لیا۔ پھر دوسرا ریلا آیا، پھر آپ نے کہا کون ہے جو جنت خریدے اور ان دشمنوں کو پیچھے ہٹائے؟ حضرت طلحہ پھر کھڑے ہوئے، شہادت کی تمنا میں کھڑے ہو رہے ہیں بار بار، مگر آپ کہہ رہے ہیں طلحہ رک جاؤ، تم بیٹھو۔ پھر وہ ایک انصاری صحابی، اس طریقے سے 7 انصاری صحابہ نے اپنی جان قربان کر دی اور جنت اللہ کے نبی سے خرید لی۔ پھر حضرت طلحہ، انہوں نے وہ تیر اندازی کی ہے اور اپنے ہاتھ ان کے شل و بیکار ہو گئے، ڈھال نیچے گر گئی، ڈھال اٹھائیں گے تو حضور کے تیر لگ جائے گا، ہاتھ یوں کر دیا، ہاتھ بیکار ہو گئے حضرت طلحہ۔ حضرت ابو دجانہ تو پیٹ کر کے کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی کی طرف چہرہ ہے اور دشمنوں کی طرف پیٹ ہے، حضور کی طرف پیٹ بھی گوارا نہیں۔ یہ صحابہ کا جانثاری کے نمونے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلحہ کو دیکھو، جب صحابہ سمٹ کے آئے طلحہ کو دیکھو، طلحہ کا خیال کرو۔ آپ نے فرمایا جو زندہ شہید کو دیکھنا چاہتا ہو وہ طلحہ کو دیکھے۔ سخاوت دیکھیے خیر الورا کی کہ جنت آج طلحہ کو عطا کی۔ آپ نے فرمایا وجبت، جنت واجب ہو گئی طلحہ تمہارے لیے۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں میں ان پہلے لوگوں میں سے تھا کہ جب میں نے آواز سنی اور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹ کر کے آیا، دشمنوں سے لڑتے تھے، ایک دم سے پلٹ کر کے آئے۔ حضرت علی، حضرت فاروق اعظم، یہ سب آئے اور آنے کے بعد آپ کو گھیر لیا، اور پھر جو حملہ کیا تو جو دشمن تھے وہ سب کے سب بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ یعنی پوری شکست نہیں ہوئی مگر تکلیف ہوئی مسلمانوں کو جنگ احد۔ 70 صحابہ شہید ہوئے، ان میں آپ کے چچا حضرت حمزہ سید الشہداء بھی شہید ہو گئے۔ بڑا رنج و غم کا ماحول تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر تبصرہ کیا قرآن میں، کہے کے لیے کہ مسلمان ہوشیار رہے، یہ سمجھیں کہ ایسا کیوں ہوا، جس وجہ سے ہوا ہے وہ آئندہ غلطی نہ کرے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ سنیے، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔ وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب آپ صبح کے وقت نکلے اپنے گھر والوں کے پاس سے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور آپ ایمان والوں کو، مسلمانوں کو دشمنوں سے لڑنے کے لیے مورچے پر کھڑا کر رہے تھے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ،
اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جو آپس میں باتیں ہو رہی تھی وہ بھی سن رہا تھا، جو کافر کہہ رہے تھے وہ بھی سن رہا تھا، جو منافق بک رہے تھے وہ بھی سن رہا تھا، جو ایمان والے کہہ رہے تھے وہ بھی سن رہا تھا۔ علیم، دیکھ رہا، جانتا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم، وہ وقت بھی یاد کرو جب دو جماعتوں نے تم میں سے، کس میں سے؟ تم میں سے مطلب مسلمانوں میں سے، ان کا ذکر نہیں ہے وہ جو 300 نکل گئے، وہ مسلمان تھے ہی نہیں، کلمہ پڑھتے تھے، اللہ کے نبی کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے وہ لوگ، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، مسلمان ان کو مسلمان سمجھتے تھے جیسے آج کل لوگ ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں اور قرآن کی وکالت بھی کر رہے ہیں، اور جو قرآن کے سلسلے میں بول رہا ہے اس کی مخالفت بھی کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ، کام مسلمانوں والے، مگر حقیقت میں وہ مسلمان نہیں تھے، اللہ نے ان کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اذ ہمت طائفتان، جب ارادہ کر لیا دو جماعتوں نے تم میں سے، یعنی مسلمانوں میں سے دو جماعتوں نے ارادہ کر لیا، کاہے کا؟ ان تفشلا، کہ ہمت ہار جائے، ہمت ہار جائے، یعنی وہی کر لے جو عبداللہ ابن ابی منافق نے کیا تھا، 300 کو لے کے گھر چلا گیا تھا، ہم لوگ بھی گھر چلے جائے۔ اللہ کہہ رہا ارادہ کر لیا تھا ان دونوں نے، کس نے؟ وہ تو مسلمان نہیں تھے، وہ تو منافق تھے، یہ مسلمان تھے، اور مسلمانوں کے دو قبیلے سے جو جماعتیں تھیں، اور کون کون سے تھے؟ بنو سلمہ اور بنو حارثہ، انہوں نے ارادہ کر لیا تھا۔ اللہ آگے کیا کہہ رہا وہ سنیے، واللہ ولیہما، اور اللہ ان دونوں کا مددگار تھا، چونکہ مسلمان تھے نا، اللہ ان کا مددگار تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت ہارنے نہیں دیا۔ جو ان کے دل میں ارادہ تھا، وسوسہ پیدا ہوا تھا، اللہ نے اس پر ان کو عمل کرنے نہیں دیا، بچا لیا۔ کیوں بچا لیا؟ کس کو بچایا جاتا؟ غلطی سے، پھسلنے سے کس کو بچایا جاتا ہے؟ دشمن کو بچایا جاتا ہے۔ یہ دشمن کہیں پھسل نہ جائے، کہیں اس کا پیر نہ ٹوٹ جائے، ہے نا؟ اپنے دوستوں کو بچایا جاتا ہے، اپنوں کو بچایا جاتا ہے، کہیں پھسل نہ جائے، پھسلا تو ہاتھ پکڑ لیا اس کا۔ اللہ کہہ رہی ہے مسلمانوں میں سے دو جماعتیں ایسی تھیں جنہوں نے ارادہ کر لیا کہ حوصلے ہار جائیں اور میدان جنگ سے چلے جائیں، لیکن وہ کیسے جا سکتے تھے؟ کیوں؟ واللہ ولیہما، اللہ ان کا مددگار تھا، اس لیے وہ ایمان والے تھے، مسلمان تھے، اس لیے وہ جا نہیں سکے، اللہ نے ان کی مدد کی اور ان کے ارادے پر عمل کرنے سے ان کو بچا لیا۔ تو ان کا ذکر ہوتا تھا، جب جنگ ختم ہو گئی تو ذکر ہوتا تھا، بھائی یہ دو قافلے ہیں، ان لوگوں نے ارادہ کر لیا تھا جنگ سے، میدان سے جانے کا۔ تو وہ لوگ کیا کہتے تھے پتہ؟ میاں ہم نے ارادہ کر لیا تھا، مگر یہ بھی برا نہیں ہے، یہ بھی برا نہیں ہے۔ کیوں برا نہیں ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ہمارے بارے میں واللہ ولیہما، اللہ ان کا مددگار تھا، اور اللہ دشمنوں کی مدد تھوڑی کرتا ہے۔ اللہ کا اس میں پیار جھلک رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس پر عمل کرنے نہیں دیا۔ کیوں عمل نہیں کرنے دیا؟ اللہ ان کا مددگار تھا۔ اللہ فرماتا ہے ایسا انہوں نے کیوں کیا تھا؟ ایسا انہوں نے کیوں کیا تھا؟ دونوں جو قبیلے تھے انہوں نے ہمت ہارنے کا ارادہ کیوں کر لیا تھا پتہ ہے؟ کیوں کر لیا تھا؟ دشمن کی تعداد 3000، مسلمانوں کی تعداد 1000، 1000 میں سے 300 نکل گئے، اب کتنے بچے؟ 700 ہم لوگ، سامنے 3000، اور وہ بھی مسلح، ہر طرح تیار۔ انہوں نے اپنی تعداد کو دیکھا، تعداد کی کمی کو دیکھا، اور دشمن کی تعداد کی زیادتی کو دیکھا۔ اس وجہ سے ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تعداد سے تھوڑی ہوتی ہے فتح،
فتح تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، فتح تعداد سے تھوڑی ہوتی ہے۔ اور جب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے تو ظاہری وسائل پر مسلمانوں کو دھیان نہیں دینا چاہیے، مسلمانوں کو تو کس پہ بھروسہ کرنا چاہیے؟ اللہ پہ کرنا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کو تو، مسلمانوں کو تو اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور ان دونوں لوگوں نے تعداد کو دیکھ لیا اور تعداد کی وجہ سے ان کے دل میں بزدلی پیدا، مسلمانوں تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مدد جو ہوتی ہے وہ تعداد سے نہیں ہوتی، کس سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا اگر تعداد سے ہوتی تو بدر میں تمہیں غلبہ ملتا؟ نہیں ملتا۔ وہاں تعداد تو تمہاری اور زیادہ تھی، کم تھی۔ اللہ فرماتا بدر میں تمہاری مدد کیوں ہوئی تھی؟ تعداد کی وجہ سے ہوئی تھی۔ سنیے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور اللہ ہی تمہاری مدد کر چکا ہے۔ وسائل نہیں تھے، تعداد نہیں تھی، افراد نہیں تھے، اللہ کی مدد تھی، اور اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے بدر میں۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم بے سر و سامان تھے۔ ایک لفظ میں اللہ نے بتا دیا تمہاری مدد کی، بے سر و سامان تھے، یعنی تعداد بھی تمہاری کم تھی اور سامان بھی تمہارے پاس کچھ نہیں تھا۔ تعداد کتنی تھی بدر میں؟ سوچ رہے ہیں دیکھیے کتنی تھی؟ 313 اور دشمن کی تعداد 1000۔ یہ تو تعداد کم تھی، یعنی 3 گنا دشمن، اور بے سر و سامان کتنے تھے؟ لڑنے تک کا پورا سامان نہیں تھا، سواریاں بھی پوری نہیں تھی۔ یاد کیجئے وہ سبق جو کئی بار ہم آپ کو سنا چکے ہیں، یاد ہے نا سب کو؟ مجھے پہلے سے نہ سناؤ تو تعداد تو 313 تھی۔ سواری کے لیے اونٹ کتنے تھے؟ سوچ رہے ہیں گڑبڑ نہ ہو جائے کہیں، ہاں پھر گڑبڑ کیا آپ نے، بڑی مشکل ہے۔ اونٹ کتنے تھے بھائی؟ 70۔ پھر بھول جائیں گے نا؟ اتنا حافظہ کمزور ہو، اگر صحابہ کو ہوتا تو ہم لوگوں کو کچھ ہی نہیں ملتا ہے۔ کتنا مضبوط حافظہ تھا ان کا، ہم لوگ کئی بار سن چکے ہیں اور اس کے بعد بھی یاد نہیں رہتا۔ اونٹ کتنے تھے سواری کے لیے؟ 70، اور تعداد کتنی تھی؟ 313، اور گھوڑے تھے صرف 2۔ اونٹ تھے 70 اور گھوڑے تھے 2۔ یہ 2 گھوڑے والے کون تھے؟ کن کن صحابی کے بعد گھوڑے تھے؟ یہ 2 ہی تھے، آخر کون لوگ ہوں گے؟ ایک حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی حضرت زبیر، اور دوسرے حضرت مقداد رضی اللہ عنہ، ان کے پاس گھوڑے تھے۔ اور حضرت زبیر جو آئے تھے بدر کے میدان میں تو کیسے آئے تھے بتائے؟ پگڑی باندھے ہوئے تھے، اور پگڑی بھی کس کلر کی تھی؟ زرد، پیلے کلر کی، ہلکا پیلا کلر، اس طرح کی پگڑی تھی۔ اور اللہ کو ان کا یہ لباس اتنا اچھا لگا کہ جو فرشتے میدان بدر میں آئے وہ سب کے سب پگڑیاں باندھے ہوئے تھے، اور کس کلر کی تھی؟ جیسی حضرت زبیر باندھے ہوئے تھے۔ تو اونٹ کتنے تھے؟ 70، اور گھوڑے کتنے تھے؟ 2، اور تلواریں کتنی تھی؟ خالی ہنستے رہیے اور جب کوئی بولے تو کہہ دینا 8، ہم بھی کہہ رہے ہیں، مچا ہے قافلے میں غل، شور ہم بھی مچاتے ہیں۔ 8 تلواریں، اور زرہیں کتنی تھی؟ 6۔ اونٹ 70، گھوڑے 2، تلواریں 8، زرہیں 6، تعداد 300۔
یہ نہتے بھی تھے، سامان بھی کمتر ان کا، یہ نہتے بھی تھے، سامان بھی کمتر ان کا، نور ایمان سے مگر دل تھا منور ان کا، 6 ذراع صرف تھی، تعداد میں 2 گھوڑے تھے، 6 ذراع صرف تھی، تعداد میں بھی تھوڑے تھے، اور کیا ہے 313 تھے گنتی میں یہ اصحاب کرام، 313 تھے۔ تو اہل ایمان ہے اور اہل شعور آئے ہیں، بدر میں لے کے صحابہ کو حضور آئے ہیں، اللہ کے نبی لے کے آئے تھے، بے سر و سامان لوگ تھے۔ اللہ فرماتا پھر بھی کیا ہوا تھا؟ ہم نے تمہاری مدد کی تھی۔ یہ مدد کاہے تھی؟ تعداد سے ہوئی تھی۔ اللہ فرماتا اور اللہ تعالیٰ نے واقعی تمہاری مدد کی تھی بدر میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم بے سر و سامان تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، کاہے کے بل پہ مدد کی تھی؟ مسلمانوں کی مدد 2 چیزوں سے ہوتی ہے، ایک تقوی اور ایک صبر۔ تقوی تھا، صبر تھا، احد میں اسی میں کوتاہی ہو گئی، لہذا مسلمانوں آئندہ کے لیے ہوشیار ہو جاؤ، یہ غلطی تم سے نہیں ہونا چاہیے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی آئندہ اسی کا نام تقوی ہے، اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کیے رہو۔ اللہ فرماتا ہے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، مجھے امید ہے تاکہ تم شکر گزار کرو، شکر ادا کرو اللہ کا۔ بدر میں اللہ نے مدد کی، شکر ادا کرو۔ کیسے شکر ادا کیا؟ خالی زبان سے نہیں، زبان سے شکر کیا جاتا ہے، دل سے بھی کیا جاتا ہے، اعمال سے بھی کیا جاتا ہے۔ اللہ کے حکموں پر عمل کرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بدر میں کیا حال تھا تمہارا، یاد کرو۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب کہہ رہے تھے اے پیغمبر آپ ایمان والوں سے، مسلمانوں سے، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہوگا کہ مدد کرے تمہارا رب 3000 ایسے فرشتوں سے، منزلین، جو اتارے جائیں گے۔ اللہ کے نبی بدر کے میدان میں صحابہ کو تسلی دے رہے تھے، ہمت مت ہارو، پتہ ہے تمہاری مدد کے لیے آسمانوں سے فرشتے آئیں گے۔ کتنے فرشتے؟ 3000۔ کیوں؟ دشمن تھا 3 گنا، یہ تھے کتنے؟ یہ 700 تھے، اور وہ بدر میں کتنے تھے؟ 313 تھے، اور دشمن کتنا تھا؟ 1000۔ اس لیے کتنے فرشتے اتارے جائیں گے؟ 3000، تاکہ حوصلہ بڑھے۔ ایک روایت میں آتا ہے، آئے گا سورہ انفال میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کی جائے گی۔ پہلے 1000، پھر 1000 کے بعد مزید ہمت بڑھانے کے لیے کیا کہا؟ 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد کی جائے گی۔ اور کیا کہا ہے؟ فرشتے کون سے والے؟ جو اتارے جائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ فرشتے تو اللہ کے بہت سے ہیں، نہیں ہیں؟ ارے ہیں، نہیں ہیں۔ اور سارے فرشتے آسمانوں پر نہیں ہیں، بہت سے فرشتے زمین پہ بھی ہیں۔ ہر آدمی کے ساتھ میں فرشتے حفاظت کے لیے، کرامن کاتبین ہیں، درود شریف پہنچانے کے لیے فرشتے ہیں، ذکر کی محفل میں حاضری کے لیے فرشتے ہیں زمین پہ۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو بدر میں اللہ کے نبی صحابہ کو تسلی دے رہے، بدر میں جو یہ فرشتے آئیں گے، یہ زمین والے نہیں ہیں، یہ خاص طور سے آسمانوں سے تمہاری مدد کے لیے اتارے جائیں گے۔ آگے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ بلا، کیوں نہیں؟ پہلے کہا کیا کافی نہیں ہوں گے 3000، پھر کیا کہا؟ کیوں نہیں کافی ہوں گے؟ ان تصبروا، اگر تم صبر کرو گے، وتتقوا، اور تقوی اختیار کرو گے، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا، اور تمہارے اوپر یہ ایک دم سے حملہ آور ہو جائیں گے، يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ،
تو تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا 5000 فرشتوں سے۔ اس میں کئی شرطیں ہیں۔ کون کون شرطیں؟ 3000 کو تو وعدہ کیا تھا، پھر کیا کہا؟ اگر صبر کیا تم نے، اور اگر تقوی اختیار کیا تم نے، کیا کیا؟ صبر کیا، اور تیسری شرط، صحابہ کو پتہ چلا کہ کرز ابن جابر فہری ایک دشمن ہے، یہ 3000 تو ہیں، وہ اپنی فوج لے کے آ رہا ہے ان کی مدد کرنے کے لیے۔ دشمن 3000 ہے اور کرد ابن جابر فہری اپنی فوج لے کے ان کی مدد کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ جیسے یہ بات صحابہ نے سنی تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور اگر وہ آ گیا مدد کرنے کے لیے جس کے بارے میں تم نے سنا ہے تو 3000 کا وعدہ ہے، اگر اس نے آ کر کے مدد کی اور تمہارے اوپر حملہ آور ہوا تو 5000 فرشتوں سے مدد کی جائے گی۔ مگر وہ آیا ہی نہیں۔ اس نے سنا، وہ تو ہار گئے سب دشمن، ہمارے جو ساتھی تھے جن کی مدد کے لیے جا رہے تھے وہ تو خود ہی بھاگ کھڑے ہوئے، وہ آیا نہیں۔ تو کتنے فرشتے آئے تھے بدر میں؟ 3000۔ اللہ فرماتا یہ فرشتے جو 5000 ہوں گے یہ کیسے ہوں گے؟ مصومین، ایک خاص وضع کے ہوں گے، خاص وضع، خاص حیت، خاص نشانی، خاص ان کی پہچان ہوگی۔ جیسے خاص جو پلٹنیں ہوتی ہیں اور جو فوج کی ٹکڑیاں ہوتی ہیں ان کی وردیوں سے ان کی الگ الگ پہچان ہوتی ہے، یہ گورکھا ہے نا؟ تو اسی طریقے سے کیا ہوگا؟ یہ خاص انداز کے فرشتے ہوں گے جو پہچانے جائیں گے۔ اب اس کے بعد جو ہے ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو تمہارے ذہن میں، ہم سب کے ذہن میں آنا چاہیے۔ کسی کے ذہن میں آیا تمہارے ذہن میں آیا؟ ایک سوال ذہن میں آنا چاہیے۔ قرآن نے آگے اس سوال کا جواب دیا، مگر یہ سوال آئے کب؟ جب ہم لوگ بہت غور سے سنیں۔ اگر غور سے نہیں سنیں گے تو کہاں سوال پیدا ہوگا؟ کیا سوال ہے وہ؟ سوال یہ ہے کہ اتنے فرشتوں کو اتارنے کی ضرورت کیا؟ ارے ایک فرشتہ ہی کافی ہے؟ نہیں کافی ہے۔ ایک فرشتے نے کیا کیا تھا؟ قوم لوط کی پوری بستی کو اٹھایا اور پٹک دیا زمین کے اوپر۔ تو یہ 3000 فرشتے اور 5000 فرشتے، ان کے اتارنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر یہ فرشتے ہی کافی تھے۔ جب ایک فرشتہ کافی ہے تو اتنے فرشتے کو پھر مسلمانوں کو جو ہے شکست ہی نہیں ہونا چاہیے پھر؟ ارے ہے نہیں، جب اتنے فرشتے ہیں تو پھر کیا ہونا چاہیے تھا؟ کبھی نقصان ہی نہیں ہونا چاہیے، اور دنیا میں ایک بھی دشمن اللہ کا بچنا نہیں چاہیے۔ اتنے فرشتے ہیں، ایک فرشتہ اتنا پاور رکھتا ہے۔ اللہ کیا جواب دے رہا ہے؟ یہ فرشتے جو ہم نے اتارے تھے یہ فتح کرانے کے لیے تھوڑی اتارے تھے۔ یہ جو فرشتے اتارے تھے یہ فتح کرانے کے لیے نہیں اتارے تھے، یہ اپنے ایمان والے بندوں کا دل بڑھانے کے لیے اتارے تھے صرف۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کو تو دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے نہ ایمان والوں کی ضرورت ہے نہ فرشتوں کی ضرورت ہے، اللہ خود ہی کافی ہے۔ اور اس لیے بھی ہے تاکہ ایمان والے عبادت کریں اور عبادت میں آگے بڑھیں، ان کا امتحان ہو، ان کے درجے بلند ہو، یہ مقصد ہے۔ اللہ آگے اس کا جواب کیسے ذرا سنیے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ، اور یہ مدد جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے یہ نہیں کی الا بشرا لکم، مگر تمہاری خوشخبری کے لیے، تمہیں خوشخبری سنا دی جائے، تمہارے دل چھوٹے ہو جائے نا، تمہارے دل بڑے ہو جائیں۔ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ اس کے ذریعے سے تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو جائے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں بلکہ ہمارے ساتھ 1000 فرشتے ہیں، 3000 فرشتے ہیں، 5000 فرشتے ہیں۔ یہ فرشتے کاہے کے لیے آئے تھے؟ لڑنے آئے تھے؟ لڑنے نہیں آئے تھے۔ کاہے کے لیے آئے تھے؟
خوشخبری سنانے کے لیے آئے تھے. اور کاہے کے لیے آئے تھے؟ دل مضبوط کرنے کے لیے آئے تھے, دلوں کو جمانے کے لیے آئے تھے, اطمینان پیدا کرنے کے لیے آئے تھے. اس لیے ان فرشتوں نے کیا کیا؟ کئی طریقے سے اطمینان پیدا کیا. کبھی کبھی بعض صحابہ کو فرشتے دکھے بھی. کیا دیکھا؟ کہ ایک دشمن کو مارنے کا جو ارادہ کیا, ابھی میری تلوار نہیں پہنچی, سر اٹھ کر دور کٹا ہوا پڑا. بعض صحابہ نے دیکھا کہ آواز آ رہی ہے جبریل علیہ السلام کی, اقدم یا حیزوم, اقدم یا حیزوم, اے حیزوم آگے بڑھ. اور حیزوم نام ہے جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کا. کس کے گھوڑے کا؟ یعنی جبریل موجود ہیں, آواز سنائی دے رہی ہے. اس سے حوصلہ بڑھے گا نہیں بڑھے؟ جی میاں جبریل موجود ہیں. اور بعض صحابہ کرام نے باقاعدہ لڑتے ہوئے دیکھا, دائیں طرف اور بائیں طرف. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراز قد کے تھے, لمبے چوڑے. جب جنگ ختم ہو گئی تو جو گرفتار ہوئے ان میں وہ بھی گرفتار ہوئے, حضور کے چچا. اور جنہوں نے گرفتار کیا وہ بہت چھوٹے قد کے اور بہت کمزور صحابی تھے. تو لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی, کہنے ہم تو ان کو گرفتار کر رہے تھے مگر ہم نے تھوڑی کیا, ایک آدمی آیا اس نے پکڑ کے ان کو دے دیا, کہا باندھو ان کو. یہ کیا ہے؟ لڑے نہیں فرشتے, مگر کہیں کہیں انہوں نے اپنی موجودگی ظاہر کی کہ ہم موجود ہیں, گھبرانا نہیں. اللہ فرماتا ان کو لڑنے کے لیے ہم نے نہیں بھیجا تھا, بلکہ کاہے کے لیے بھیجا تھا؟ بشرا لکم, تمہیں خوشخبری سنانے کے لیے. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ, اور تاکہ اس کے ذریعے سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں اور خام خیالی میں مبتلا نہ ہونا. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, اور مدد نہیں ہوتی مگر اللہ کی طرف سے, فرشتوں سے بھی نہیں. فرشتے بھی مدد کرنے میں اللہ کے محتاج ہیں. مدد جب بھی ہوگی تو اللہ کی طرف سے ہوگی. اللہ کبھی اسباب کے ذریعے سے مدد کرتا ہے اور کبھی اللہ بغیر اسباب کے مدد کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عند اللہ العزیز الحکیم, اور نہیں مدد ہوتی ہے مگر اللہ کی طرف سے جو اللہ زبردست ہے, جب چاہے جس کو چاہے فوری طور پر برباد و تباہ کر دے, سزا دے دے. اور حکیم بھی ہے, جب چاہتا ہے بغیر اسباب کے مدد کرتا ہے, جب چاہتا ہے اسباب کے ساتھ مدد کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گرے, زخمی ہوئے, صحابہ شہید ہوئے, حضرت حمزہ شہید ہوئے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خون اپنے چہرے سے پوچھا اور کہا لن یفلح قوم, وہ قوم کیسے فلاح یاب ہو سکتی ہے جس نے اللہ کے نبی کے چہرے کو زخمی کر دیا. یہ کہا. ایک روایت میں ہے کہ آپ نے نام لے کر بد دعا دی 4 بڑے بڑے دشمنوں کو, اسلام کے دشمنوں کو. اللہ کے نبی نے بد دعا دی, ان سے بڑا نقصان پہنچا تھا. تو قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی, ذرا اندازہ لگائیے کیا کہہ رہا ہے خدا, سنیے. لیس لک من الامر شیء, اے پیغمبر آپ کو کچھ اختیار حاصل نہیں ہے. کاہے کا؟ کوئی مسلمان رہے یا کفر میں مبتلا ہو جائے, اس پر عذاب آئے یا نہ آئے, اس میں آپ کو کوئی اختیار نہیں. نہ آپ کو علم ہے نہ آپ کو قدرت ہے. یہ چیز اللہ, آپ کا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. ہدایت دینا بھی اللہ کا کام, ہدایت نہ دینا بھی اللہ کا کام. اس لیے بد دعا نہ دیجیے, ہو سکتا اللہ کو کچھ اور منظور ہو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے نبی کو ہر چیز کا علم نہیں ہے, ورنہ اللہ نبی کو بد دعا کرنے سے نہ روکتا. اس کا مطلب یہ ہے نبی تو بد دعا دے رہے ہیں, اللہ ان پہ اپنا قہر نازل کر دے, اور یہ چونکہ انہوں نے ستایا ہے, نقصان پہنچایا, اللہ ان کو سزا دے. مگر اللہ نے ان کے مقدر میں ہدایت لکھی ہو تو, اللہ نے ان کے مقدر میں ہدایت لکھی ہو. لیسا, یہ کس سے کہہ رہا ہے خدا؟ بڑے پیر صاحب سے.
کس سے کہہ رہا ہے؟ نبیوں کے سردار، اللہ کے محبوب، خدا کی خدائی میں آپ سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لیس لک من الامر شیء، آپ کو کوئی دخل نہیں ہے، آپ کو کوئی دخل نہیں۔ او یتوب علیہم او یعذبہم فإنہم ظالمون، کیا دخل نہیں ہے؟ اللہ ان پر رحمت کے ساتھ متوجہ ہو جائے، اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے دے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ او یعذبہم، یا اللہ ان کو ہدایت نہ دے اور اللہ ان کو سزا کے طور پر عذاب دے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، یہ ظالم ہے، یہ مشرک ہیں، یہ سزا کے مستحق ہیں، مگر اللہ اگر چاہے تو توبہ کی بھی توفیق دے سکتا ہے، اور اللہ اگر چاہے تو ان کو سزا بھی دے سکتا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے قبضے میں ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ یغفر لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے بخش دے، اللہ کو پاور حاصل، جس کو چاہے بخش دے۔ کیسے بخش دے گا؟ کیسے بخشے؟ یعنی پہلے ایمان کی اسے توفیق دے اور پھر اس کو اللہ بخشے گا کیسے؟ جس کو چاہے بخش دے، یعنی پہلے ایمان کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد بخشے، اس لیے کہ غیر ایمان والے کو اللہ بخشے گا نہیں۔ یغفر لمن یشاء او یعذبہم من یشاء ویعذبہم من یشاء، جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ عذاب دے، یعنی اس کو ہدایت نصیب نہ ہو، اسی حالت میں مر جائے اور اللہ اسے عذاب میں مبتلا کرے، یہ اللہ کو اختیار ہے، آپ کو اختیار نہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ پہلے کیا کہا؟ اللہ کو اختیار ہے، چاہے بخش دے اور چاہے عذاب دے۔ آخر میں کیا کہا؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اس سے اشارہ کر رہا ہے خدا کیا؟ کہ یہ چاروں جن کے حق میں آپ نے بد دعا کی ہے، ان چاروں کو اللہ بخش دے گا، یہ ہدایت دے گا، یہ ایمان لائیں گے، اور اس کے بعد ان کے ایمان لانے سے آپ کا دل غمزدہ ہوگا، بہت خوش ہوگا۔ اے پیغمبر، یہ کہا واللہ غفور، اس لیے ذکر کاہے کا ہے؟ عذاب کا بھی ذکر نہیں، کاہے کا ذکر ہے؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ چاہے تو عذاب دے اور اللہ چاہے تو بخش دے۔ اور آخر میں یہ نہیں کہا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ تو رکھتا ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ اللہ ان پر رحم فرمانے کا ارادہ رکھتا ہے، بد دعا نہ کیجیے۔ چنانچہ یہی ہوا، وہ چاروں کے چاروں جن کا نام لے کر کے آپ نے بد دعا شروع کی تھی، چاروں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ ان چاروں میں سے ایک کون ہے؟ حضرت سہیل ابن عمرو۔ یہ سہیل وہی ہیں جو ارے پکڑے رہو تھوڑی دیر، یہ اس کا مطلب یہ میں ختم کر دوں، اس کا مطلب یہ ہے اذان ہو چکی ہے۔ کئے بجے نماز ہے؟ 8:15 پہ نماز ہے۔ اچھا، یہ گھڑی غلط ہے، ہم اسی کو دیکھ رہے ہیں جی۔ کیا بتا رہے ہیں؟ تو پھر کیا کریں؟ تو سہیل ابن عمرو یہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ آئے تھے، اور معاہدہ جو لکھا جا رہا تھا انہی نے کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں لکھا ہے آپ نے؟ محمد الرسول اللہ، رسول اللہ کیوں لکھا ہے آپ کے نام؟ کیا کاٹیے؟ یہ وہی حضرت سہیل ہے۔ اور کیا ہوا؟ اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، حضرت اکرمہ کو اللہ نے ہدایت دے دی، ابو جہل کے بیٹے۔ تو کیا پتہ چلا؟ اللہ جو چاہتا وہی ہوتا۔ من یہدہ اللہ فلا مضل له، اللہ جس کو ہدایت دے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا واللہ اعلم من یضل عن سبیلہ،
اے پیغمبر ہدایت دینا تو بہت دور کی بات ہے، آپ جانتے بھی نہیں ہیں کس کو ہدایت ملے گی اور کس کو، اللہ ہی جانتا ہے کس کے مقدر میں ہدایت۔ یہ نبی کا معاملہ ہے، جب نبی کا یہ حال ہے تو کوئی دوسرا کیا جانے گا کس کو ہدایت ملے گی کسی کو نہیں۔ اللہ کا علم سب سے اعلیٰ ہے، اللہ کے پیغمبر کا علم مخلوق میں سب سے زیادہ، اتنا علم کسی کے پاس نہیں۔ اللہ نے سب سے زیادہ علم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، مگر اتنا دیا جتنا دیا اتنا آپ کے پاس ہے، سب سے زیادہ دیا، لیکن ہر چیز کا علم آپ کو نہیں دیا۔ یہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں عقیدہ۔ اور قرآن لوگ پڑھتے نہیں ہیں، وہ بیچارے سمجھتے ہیں اللہ کے نبی کو ہر چیز معلوم ہے، اور اگر یہ کہہ دیا جائے ہر چیز نہیں معلوم تو آپ کی توہین ہوگی، حالانکہ یہ غلط ہے، یہ عقیدے کے خلاف، قرآن سنت کے خلاف۔ اور یہ کیوں بیچارے کر رہے ہیں؟ علم نہیں۔ ہر چیز کی وجہ کیا ہے؟ علم نہیں۔ وہ جو بوڑھا تھا وہ آدمی کہہ رہا تھا ڈاکٹر سے، ڈاکٹر صاحب کھانسی آتی ہے، انہوں نے کہا کہ بڑھاپے کی وجہ سے۔ اس نے کہا گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، کہا بڑھاپے کی وجہ سے۔ کہا کہ ڈاکٹر صاحب سر میں خشکی بہت ہے، نیند بھی نہیں آتی، کہنے بڑھاپے کی وجہ سے۔ ایک گھنٹہ مارا، کہنے دوا ہوا کچھ نہیں ہے بڑھاپے کی وجہ سے، کہنے یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ تو ہر مسئلے کی بنیاد کیا ہے؟ علم نہ ہونا۔ ریحانہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ شب برات کب ہے اور اس کے لیے روزے کب رکھنا ہے؟ شب برات 28 تاریخ کو ہے، 14 تاریخ یعنی شعبان کی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے شب برات، اور اس میں روزہ جو ہے وہ سنت نہیں ہے، مستحب ہے، افضل ہے۔ اس کی صبح کو روزہ رکھا جائے، رات میں جاگا جائے اور صبح کو روزہ رکھا جائے، اور رات میں جو ہے جاگا بھی الگ الگ جائے، یعنی جماعت کے ساتھ نہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ اس میں نفل عبادت کی جائے، اور گھر پہ عبادت کرنا زیادہ افضل ہے مسجد میں عبادت کرنے کے مقابلے میں۔ نمازیں پڑھی جائیں، قرآن کی تلاوت کی جائے، تسبیحات پڑھی جائیں، اور اپنی جو نمازیں قضا باقی ہیں، قضاء عمری وغیرہ، وہ پڑھی جائیں، صلاۃ التسبیح پڑھی جائے۔ دعا کے بعد کیا عورتیں یہاں عشاء کی نماز پڑھ سکتی ہیں؟ ہاں اپنی پڑھ سکتی ہیں، یہاں سے اقتدا نہیں ہو سکتی، اپنی پڑھ سکتی ہیں۔ لڑکے کی نوکری لگ جائے اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ یا لطیفو یا فتاحو پڑھیں۔ کنواری لڑکی اور عمرہ کرنا چاہتی ہے، عمرہ کرنا ہو چاہے کنواری ہو چاہے شادی شدہ ہو، اس کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر محرم کے جائز نہیں ہے عمرے کے لیے جانا، کوئی سفر جائز نہیں ہے، تو عمرے کا بھی کیسے جائز ہوگا؟ کیا شان کیا لکھا ہے؟ پھرنے کے لیے دعا، کیا کھو گیا؟ شان ایک بچہ وہ کھو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون بار بار پڑھیے، انشاءاللہ مل جائے گا۔ والدہ کی طبیعت خراب ہے، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنے رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اس کو ہم سب کے عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرے کی اصلاح کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ اس کے فیض کو گھر گھر کے اندر پہنچا دے۔ اے اللہ اس کی برکت سے پورے محلے پر رحمتوں کو نزول فرما، شرور اور فتن سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی، ہماری قوم کی، ہماری ملت کی، اے اللہ بلاؤں سے، وباؤں سے، مظالم سے، سازشوں سے اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کو معاف فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا، یا ان کا ہم پر حق ہے یا وہ امید رکھتے ہیں، اے مالک ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ جو دنیا سے جا چکے ان سب کو معاف فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک۔